اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، جیسے ہی نیا سال آتا ہے حضور کے گھرانے کی یاد تازہ ہو جاتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے احسانات یاد آتے، وہ محسن اعظم کی خصوصی یاد آتی ہے جسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ حضور کا گھرانہ محسن گھرانہ ہے، احسان بھی کرنے والے اور کر کے بھول جانے والے، ایسا پاکیزہ گھرانہ حضور کا گھرانہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عظمت اسی سے لگا سکتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سلام علی الیاسین، سلام ہو مصطفیٰ کے گھرانے پر۔ کتنا بابرکت گھرانہ ہوگا جس پہ اللہ سلام بھیج رہا ہو۔ اور ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں نے جو دین کی تبلیغ کی، تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، تمہارے سینوں کو معرفت سے بھر دیا، میں اس سے تم پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، ہاں مگر میرے قرابت داروں سے، میرے گھر والوں سے تم محبت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی، جن سے محبت کرنا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میں ہوں، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، جن کی محبت تم پر واجب کر دی گئی۔ اتنا کہنے کے باوجود اس قوم نے جو رویہ حضور کے گھرانے کے ساتھ استعمال کیا، کسی اور کے گھرانے کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، تم میرے گھرانے سے محبت کرو۔ کیوں؟ اللہ اور رسول جانتے تھے یہ بدبخت قوم، یہ اتنی بدبخت قوم ہے جس پر احسان کرو وہ احسان لے کے سب کچھ ڈال دیتی،
جہنم کے قریب جا چکے تھے، میں تمہیں یہاں سے کھینچ کر لایا جنت کی طرف۔ مصطفیٰ فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر نام لے کر بیان کیوں کیا؟ کیونکہ تم جان لو کہ ان کی محبت تم پر واجب۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ خاموش نہیں ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب تھا حضور کا یہ کہنا کہ حسین مجھ سے؟ اے بدبختو، کربلا کے دن یاد رکھو، جب تم بدبختی کرو گے، تم جب اپنا ہی احسان بھول کر احسان فراموشی کرو گے، تم حسین کو جب شہید کرنے جاؤ گے تو یہ جملے یاد رکھو، حسین مجھ سے ہے۔ یہاں تک مصطفیٰ نے فرمایا، پھر بھی اس قوم پر کوئی اثر نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھاندے پر سوار کر کر جا رہے راستے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے اور فرماتے ہیں، اے شہزادوں، کیا عمدہ سواری تم نے پائی، انبیاء کے سرتاج تمہاری سواری بنے ہوئے، کیا عمدہ تم نے سواری پائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوار کے طرف توجہ دلائی، فرمایا، اے عمر، سواری تو دیکھ رہے ہو، سوار بھی دیکھو کتنے عمدہ اور اعلیٰ۔ تم یہ دیکھ رہے ہو انبیاء کا شہنشاہ سواری بنا ہوا ہے، تم یہ بھی دیکھو جنت کے نوجوانوں کے سردار سواری بنے ہوئے، سوار بنے ہوئے، کیسا عمدی سواری، کیسا عمدہ سوار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑا بن جایا کرتے تھے، جیسے آج نانا دادا گھر میں بن جاتے، پوترے نواسوں کو اپنے پیٹھ پر سوار کر دیتے، ویسا بیٹھ کر امام حسن اور حسین کو اپنے پیٹھ پر سوار کرتے۔ اور حضور پاک ہم سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے، کہیں میں سجدے سے اٹھوں اور شہزادہ میرے پیٹھ پر جو بیٹھا ہوا وہ کہیں گر نہ جائیں۔ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ رب کی عبادت ہے۔ سجدہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ رب کے لیے ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجدے کو طویل کر دیتے، روایتوں میں آتا اتنا طویل کرے، صحابہ اکرام کو گمان گزرا کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حد سے جانا ملے، یعنی کہیں حضور کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ ایک صحابی رسول فرماتے، میں سر اٹھا کر دیکھا تو شہزادے حضور کے پیٹھ پر سوار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر دی کہیں شہزادہ نہ گر جائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین میرا بیٹا ہے، میرے بیٹی کا بیٹا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو دیکھیں آپ، اللہ نے کیسا مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اس کے باوجود یہ بدبخت قوموں نے کیا کیا امام حسین کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق کے لوگ آئے، بدبخت لوگ، اور آ کر پوچھنے لگے، حج کے دوران احرام کی حالت میں ہیں، کیا مکھی اور مچھر کو مار سکتے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے، سرکار سوال تو معمولی تھا، رونے کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے پوچھا، احرام کی حالت میں مکھی کو مچھر کو مار سکتے اور آپ زارو خطار رو رہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے، یہ وہ بدبخت قوم ہے جو حضور کے نواسے کو قتل کر دی، جب فکر نہیں کیا مچھر اور مکھی کی فکر کرے۔ اتنا زارو خطار عبداللہ ابن عمر رویا کرتے تھے، یہ قوم کو مکھی اور مچھر کی فکر ہو رہی ہے، جبکہ حضور کے نواسے کو بے دردی سے شہید کیا انہوں۔ اتنے فضائل کیوں بتائے تھے مصطفیٰ جان رحمت نے؟ کیا کیا نہیں فرمایا امام حسین کی شان؟ گھنٹوں کا بیان کرو تو شان کم نہیں ہوگی۔
اتنی شان بیان کرنے کے باوجود بدبختوں نے کیا کیا؟ وہی کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لختے جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے، کھیلتے کھیلتے کوئی بات پر ٹکرار ہو گئی۔ امام حسین، ابن عمر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین خلیفہ تھے۔ تو امام حسین ابن عمر کی گفتگو ہو رہی ہے، کچھ بات میں ٹکرار ہو گئی، بات بڑھتے 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 یہاں تک آ گئی، امام حسین جلال میں آ کر کہنے لگے، اے ابن عمر تو مجھ سے کیا بات کرتا ہے؟ اے ابن عمر تو مجھ سے کیا بات کرتا ہے؟ تیرے والد میرے نانا کے غلام تھے۔ یہ کہا تو ابن عمر کو بڑا برا لگا، امیر المومنین ہیں آپ کے والد۔ کہا غلام ابن غلام ہے تم، غلام کے بیٹے غلام ہے تم، مجھ سے کہاں بات کر رہے ہو؟ یہ کہا تو ابن عمر کو بڑا برا لگا، فوراً امام حسین سے ہٹ گئے اور اپنے والد محترم عمر بن خطاب کے پاس گئے اور کہا، بابا جان آپ امیر المومنین ہیں؟ کہا ہاں میں امیر المومنین ہوں۔ آپ خلیفہ رسول ہے؟ ہاں میں خلیفہ رسول۔ آپ عمر بن خطاب ہے؟ ہاں عمر بن خطاب۔ پوچھا کیا بات ہے بیٹے ایسا پوچھے؟ تو حسین نے مجھ سے کہا، تو کیا مجھ سے بات کر رہا ہے؟ تو غلام ابن غلام ہے، تیرے والد بھی میرے دادا نانا کے غلام اور تو بھی میرا غلام۔ یہ کہا تو عمر بن خطاب نے کہا، کیا حسین نے کہا؟ تو کہا ہاں حسین نے کہا مجھ سے تمہارے والد میرے نانا کے غلام حسین نے کہا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، چلو بیٹا، ہاتھ پکڑتے اور مولا کائنات کے گھر کو جاتے، اور جب گھر کو کھٹکا مارتے ہیں تو مولا کائنات تشریف لاتے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ۔ تو عمر بن خطاب فرماتے، اے علی کیا حسین ہے؟ کہا ہے۔ تو کہا بلاؤ حسین کو باہر، حسین کو باہر بلاؤ۔ تو مولا کائنات پوچھتے کیا بات ہے، حسین کو کیوں باہر بلاؤ؟ تو امام عمر بن خطاب فرماتے، میرے بیٹے کی اور حسین کی تکرار ہو گئی، اس تعلق سے حسین سے بات کرنا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات فرماتے، اے امیر المومنین، بچوں کی بات تھی، آپ کیوں اتنی بڑی کر رہے ہیں؟ بچوں کی تکرار تھی، بچوں کی بات ہے، کیوں اس سے اتنا آپ سیریس لے رہے؟ تو کہا، اے علی تم بیچ میں نہ آؤ، حسین کو بال لاؤ، مجھے حسین سے بات کرنا ہے، مجھے حسین سے سوال کرنا۔ تو مولا کائنات امام حسین کو باہر بلاتے، امام حسین باہر تشریف لاتے، باہر تشریف لاتے امام حسین رضی اللہ۔ عمر بن خطاب پوچھتے، اے حسین کیا تم نے مجھے یہ کہا کہ عمر بن خطاب میرے نانا کے غلام ہیں؟ تو امام حسین شیر خدا کے بیٹے شیر، کہا ہاں میں نے کہا، کہاں مجھ سے بحث کرے، تم غلام ابن غلام ہو، تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو، میں نے کہا کیا تم نے سچ کہا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں؟ کہا ہاں غلام ہے، میں نے کہا۔ تو کہا کیا لکھ کر دے سکتے ہو کہ میں غلام ہوں تمہارے نانا کا؟ کہا میں لکھنا نہیں چاہتا، ننھے شہزادے تھے۔ تو کہا لکھ کر لا لوں تو سائن کر دو گے؟ کہا ہاں لاؤ، لکھ کر لاؤ، سائن کر دوں۔ عمر بن خطاب لکھتے ہیں، حسین نے مجھ سے کہا کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام۔ امام حسین سائن کر دیتے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عمر بن خطاب مسکراتے، بیٹے
کیا پیارا عمدہ تکرار کر کے آئے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ مولا کائنات کو فرماتے میں ہر وقت پریشان رہا کرتا تھا، میری نجات کیسے ہوگی، اللہ میری مغفرت کیسے کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا سوال کرے گا، مگر آج جو یہ بچوں کی تکرار ہوئی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اب یہ میں اپنے کفن میں رکھ دوں گا، یہ اپنے کفن میں رکھوں گا، یہ امام حسین کی بات میرے لیے سنت ہو گئی۔ تو امام حسین کا کہہ دینا عمر بن خطاب کے لیے کافی تھا، اور بدبختوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو یہ بات یاد رکھے، حضور کے گھرانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بغیر آپ کا ایمان نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت کے بغیر آپ اپنے آپ کو مومن نہیں کہلا سکتے۔ کل کے پروگرام میں آج جو صبح میں یوٹیوب چینل حسن اسلامک پر اپلوڈ کیا گیا ہے، روایتوں کے ساتھ سند کے ساتھ ہم نے بتایا ایمان کب آتا ہے سینوں میں۔ پنجے تنے پاک کے محبت کے بغیر سینے میں ایمان داخل نہیں ہوتا۔ سیاستہ کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث ہم نے روایتوں کے ساتھ بیان کیا۔ تو حضور کے گھرانے سے محبت کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یہ فکر امت میں دنیا سے رخصت نہ ہو۔ حضور کے گھرانے کی فکر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنے بڑے یہ محسن اعظم تھے، انہوں نے احسان کیا ہم پر اور بھول گئے، مگر ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ بدبخت یزید نے کیا کیا، وہ تو بدبخت جہنمی نے جو کیا، مگر اب ہم محرم کے مہینے کو کیسا گزار رہے ہیں ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت۔ ہمارا بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو ہمارے آنکھ غم زدہ ہو جاتے، ہمارے آنکھ سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، حالانکہ شریعت نے کہا 3 دن تک غم مناؤ، اس کے بعد غم منانا جائز نہیں ہے، مگر آج چوتھے دن بھی اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرتے۔ اگر بیٹی کی انتقال ہو جائے یا بڑے بیٹے کا انتقال ہو جائے، گھر میں خوشیاں نہیں مناتے، پھول نہیں پہناتے، آپ کہتے ہیں 10واں تو ہو جان دو، آپ کہتے ہیں چہلوم تو ہو جان۔ کئی ایسے ماں باپ ہیں جو سال بھر تک غم مناتے اولاد، کیوں نہ منائیں، لخت جگر تھا گزر گیا، ہاں شریعت کے حدود میں رہ کر مناتے۔ تو جب محرم آتا ہے تو کیا امام حسین کی یاد نہیں آتی؟ محرم آتا ہے تو امام حسین کے ساتھ کیا بدبختوں نے کیا سلوک کیا یاد نہیں آتا؟ کیوں گئے تھے کربلا؟ اپنے ذات کے لیے، اپنے وفات کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے گئے تھے۔ ان کو دنیا سے کیا غرض؟ ارے دنیا جس کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، جنت میں جو آخری شخص جائے گا، دنیا کے اعتبار سے 70 دنیا کی اتنی اسے جگہ دی جائے گی جنت میں، آخری شخص جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا اسے دنیا میں جتنی زمین ہے 70 گنا اسے زمین دی جائے گی۔ تو سوچے انبیاؤں کو کتنی دی جائے گی۔ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسین، انہیں کیا غرض اس دنیا سے؟ بدبخت دین سے دور، وفا سے دور، محبت مصطفیٰ سے دور، محبت اہل بیت سے دور، جو منہ کایا کہہ دیتے اور اپنی آخرت خراب کر لیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک تمہیں میری جان اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، میری اولاد تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، میرا گھرانہ تمہیں اپنے گھرانے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، تم مومن نہیں ہوں گے۔ اور آج بیٹا کا غم تو ہمیں ستاتا ہے، امام حسین کا غم نہیں ستاتا۔ بیٹے کا انتقال کا دن ہو اس وقت ہمیں شادی کرنا نہیں سدھرتا، بیٹا یاد آتا ہے تو محرم میں کیسا شادی کرنا دل بول رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شریعت نے منع کیا، کر سکتے،
مگر محبت بھی اجازت دینا نا. ایک فتویٰ ہوتا ہے، ایک تقویٰ ہوتا ہے. فتویٰ ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے. تو زندگی صرف فتووں پہ نہیں گزاری جاتی ہے، تقووں پہ بھی گزاری جاتی. آپ یاد رکھیں، کیا آپ کے بڑے بیٹے کی برسی کے دن کیا چھوٹے بیٹے کی آپ شادی کریں گے؟ کوئی ماں گوارا نہیں کرتی، کوئی باپ گوارا نہیں کرتا، نہ معاشرہ اسے پسند کرتا. پھر ہمارے حالات کیوں ایسے ہو گئے؟ محرم چل رہا ہے، شادیاں ہو رہے، محرم چل رہا ہے، گھر میں پھول پہنائے جا رہے، محرم چل رہا ہے، ہمارے گھر میں ویکینڈ منائے جا رہے، محرم چل رہا ہے، پکنک کے لیے جا رہے ہیں. اللہ رحم کرے ہمارے حال پر. ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں زندہ رہنا ہے، ان کی محبت میں موت آنا ہے، ان کی محبت میں ہمارا حشر ہونا ہے، ان کے ساتھ ہمارا حشر. ہمیں اس لیے نجات. یہ غور کرے، اپنے زندگی پر رحم کرے. ہم اگر اپنے آپ پر رحم نہیں کریں گے، اللہ ہم پر کبھی رحم نہیں کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.